इंसान तो चाहता ही है कि घर बिगड़वाए। अपनी औलाद के हुकूक अदा कीजिए। बहुत शिकायतें, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना औलाद बड़ी नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये करता वो करता, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और डांटा उसको पकड़ के। जब खूब डांट चुके तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन डांट लिया, दिल की भड़ास निकल गई? कहा अब मैं कुछ पूछूं? कहा जी बोलो, क्या कहना है? कहा आपने बेटे का बाप का तो हक बता दिया, बेटे को ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है बाप के ऊपर। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या बताइए? कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक, जब 7 दिन का हो तो उसका अकीका करे। तीसरा हक, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार शरीफ घर की किसी लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक बाप के ऊपर है बेटे के ताल्लुक से। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन 3 हक में से कौन सा हक अदा किया मेरा? का नाम इसने मेरा रखा है, ये अरबी में कुछ बताया उसने जिसका नाम तर्जमा होता उर्दू में खटमल। मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम रखा खटमल है? और 7 दिन का हुआ तो इसने अकीका नहीं किया। और जब मैं बालिग हुआ तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करा दी है जो बीवी नहीं डाइन है। अब बताइए कि मैं इसका हक अदा कैसे करूंगा? तब हजरत उमर फारूक ने लड़के की बात को सुना और उसके बाद फिर बाप को डांटा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या उम्मीद रखोगे कि आपकी औलाद आपका हक अदा करेगी? दोनों तरफ हैं मामलात। आप अपनी औलाद को रात के 12 बजे तक 1 बजे तक एंड्रॉयड मोबाइल दे दो और आपकी औलाद यूट्यूब पे लगी रहे, फेसबुक पे लगी रहे, मैसेंजर पे लगी रहे और पूरी 2 GB पर उसको जब तक खत्म न कर ले बिस्तर पे सोने न जाए, तो आप अपनी इस औलाद से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया। क्या ये कहेगी कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? आप ये उम्मीद लगाते हैं? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिस मस्जिद के जिस मेहराब में रहती थी, हजरत ज़करिया उनकी किफालत करते थे। पढ़िए सूरह मरियम कुरान में। उनके पास बेमौसम फल आ गया उस मेहराब के अंदर। आम का मौसम नहीं था, आम आ गया, लीची का मौसम नहीं था, कोई फल आ गया जिसका मौसम नहीं था। जब ज़करिया ने बेमौसम फल देखा, मरियम के पास मस्जिद के मेहराब में जब बेमौसम फल देखा तो पूछा अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल कहां से आया? इस फल का तो मौसम नहीं है लेकिन ये फल कहां से आ गया? यानी हजरत मरियम की किफालत करने वाले ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी जिसकी परवरिश कर रहे हैं मरियम से सवाल कर रहे हैं कि ये बेमौसम फल कहां से आ गया। गौर करें, ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि ये बाप अपनी बेटी से पूछे कि बेटी ये तेरे पास मोबाइल कहां से आया है? तू घर से 4 कॉपी लेकर स्कूल गई थी, ये 5वीं कॉपी तेरे पास कहां से आ गई? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में खाला का नंबर था, चची का नंबर था, फूफी का नंबर था और अम्मी का नंबर था, ये 5वां नंबर तेरे पास कहां से आ गया? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में 10 रुपए का बैलेंस था, तुझे अपने माँ बाप को मिस बैल मारने के लिए 10 रुपए दिए थे ताकि कोई जरूरत पड़े तो मिस बैल मारना, हम तुझे कॉल कर लेंगे। ये तेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए नेट पैक कैसे आ गया? ये 1 GB 1.5 GB तुझे जो नेट पैक मिल रहा है ये कहां से आ गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? हजरत ज़करिया मरियम से पूछ रहे हैं। कौन मरियम? कौन मरियम जिनके पेट से ईसा पैदा हुए? कौन मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा अता किया?
کون مریم؟ جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کو پاک و صاف ستھرا ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ایک بیٹا دیا ہے۔ غور کرو، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کر رہا ہے، حضرت زکریا اس پاک دامن لڑکی سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گیا ہے؟ میری بیٹی بتا، میری سرپرستی میں پلنے والی بتا، میری کفالت میں پلنے والی بتا۔ یہ بتانا ہوگا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے دیا نہیں، تیرا کوئی بھائی ہے نہیں، پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ والی تھی، اس لیے جواب دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا میرے بارے میں غلط مت سوچو، آپ نے پالا ہے، آپ کے خون میں آپ کی پرورش کو میں ذلیل نہیں ہونے دوں گی، آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیا ہے، کسی میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، فرشتہ دے گیا ہے، یہ دنیا کا نہیں جنت کا پھل ہے، یہ میری عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے، اس میں کسی لڑکے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم ان سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی یہ رات میں 12 بجے تک کیوں جاگتی ہو؟ موبائل کیوں چلاتی ہو؟ موبائل پر کیوں رہتی ہو؟ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی بچی سے پوچھے۔ چلیے لگ بھگ ختم ہی تھا۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب ختم بھی ہو رہا تھا۔ جنریٹر اب چھوڑ دیں۔ ارے بیٹھیے نا آپ لوگ تھوڑا سا اور، بس بس ہو گیا، تھوڑا سا بیٹھ جائے۔ یہ کیا مائک بند کر دیا؟ بس تھوڑا سا اور، میں سمجھ رہا ہوں نا سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ بھی ہے، اب کوہرا بھی گر رہا ہے، تو یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے۔ ہم کہاں پوچھتے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا یہ جلسے میں میلے لگتے ہیں اور میلوں میں جو شاپنگیں ہوتی ہیں اور لڑکیاں گھومتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ جلسہ تو جب مولانا جرجی صاحب اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تب نہ جلسہ ہوتا ہے، گھس گھس کے لوگ آ جاتے، بیٹھ جاتے، پورا مجمع بھر جاتا، کہنا پڑتا ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ کرو۔ اس سے پہلے تو کچھ نہیں کہنا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ٹہلتے ہیں، اور کل کے میں نے ایک جلسے میں دیکھا ہے، ارریا کے جلسے میں اتنی لڑکی، اور جس دکان پہ لڑکی وہیں لڑکے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں۔ یہ صورتحال ہم نے دیکھی۔ جلسے میں ہم کو لا رہے ہیں لوگ کمرے سے، جلسے گاہ تک آنے تک دیکھ رہا ہوں، جہاں لڑکی جا رہی ہے پیچھے 4 5 لڑکے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ یہ مثال ہمیں دینا پڑ رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ کتیا کتے والی مثال کیوں دے دی آپ نے؟ قرآن نے بھی کبھی کبھی مثالیں دی ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اللہ نے بھی کہا ہے چوپائے ہیں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ چوپایوں میں سور بھی آتا ہے، کتا بھی آتا ہے۔ اب سور پہ ببال ہوگا، مولانا صاحب نے سور کیوں کہہ دیا؟ ہمارے اتر پردیش میں کچھ کٹھ ملا پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جس نے اپنے منہ سے سور کہہ دیا اس کی 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے۔ دیکھ کیسے کیسے فتوے وہ دے رہے ہیں۔ اب سور کو سور نہیں کہو گے تو کیا PIG صاحب کہو گے؟ کتے کو کتا نہیں کہو گے کیا تو DOG صاحب کہو گے؟ کیا کہا جائے؟ ارے سور ہے تو ہے، کتا ہے تو ہے، اردو میں یہی کہا جاتا ہے۔ عربی میں کلب کہیں گے اور خنزیر کہیں گے، انگلش میں ڈاگ کہیں گے اور پگ کہیں گے، لیکن ہم تو اردو میں آپ کے سامنے بول رہے ہیں اس لیے سور ہی کہیں گے۔ ایسا لگتا ہے
حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں میرے بھائیوں، موبائل دے دے کر۔ جلسوں میں بھی آتے ہیں تو لڑکے بات کرتے ہیں، آج آؤ گی جلسے میں؟ ہاں آئیں گے، آج تو میرے پاپا بھیج دیں گے کیونکہ جلسہ ہے نا، جلسہ۔ پاپا سمجھ رہے ہیں میری بیٹی سہیلی کے ساتھ جا رہی ہے، پاپا کو یہ نہیں معلوم دونوں سہیلیوں نے اپنے اپنے سہیلا ڈھونڈ رکھے ہیں۔ یہ لڑکی ان کے گھر جاتی ہے کہ میرے ساتھ جلسے میں جا رہی ہے، بھیج دو۔ اس کے پاپا سمجھ رہے ہیں سہیلی کے ساتھ جا رہی ہے، پھر یہ اس کے گھر جاتی ہے، اس کے پاپا بھی سمجھ رہے ہیں سہیلی کے ساتھ۔ یہاں دونوں سہیلی الگ الگ ہوئی، دونوں اپنے اپنے سہیلا کو پکڑ لیا۔ تو میری مت کہنا ہم تیری نہیں۔ اس اسکول میں جو پڑھ رہی ہو نا، یہ پرانے ہو چکے ہیں، یہ گیم ختم ہو چکا ہے۔ ناگپور کے اندر آر ایس ایس کے آفس میں بیٹھ کر یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن دلاؤ اور زیادہ سے زیادہ ہندو لڑکوں سے کہا جائے کہ وہ مسلمان لڑکیوں سے پیار کریں اور ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، کورٹ میرج کریں، شادی کریں اور ان سے 2-3 ہندو بچے پیدا کر کے ان کو چھوڑ دیں، ہٹا دیں، دھکے دے دیں اور ان لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے پاس بھیج دیں۔ یہ پلاننگ ہو چکی ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، مسلمان لڑکیوں کے ساتھ یہ پلاننگ آر ایس ایس سنگٹھن کر چکا ہے۔ ہم ابھی بھی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ جاؤ بیٹی کالج میں، جاؤ بیٹی پڑھو۔ آپ بھیج رہے ہیں تو بھائی کے ساتھ بھیجیے، لے جانے والا بھی ہو لانے والا بھی ہو، اسکول کے گیٹ تک پہنچاتا ہو اور اسکول کے گیٹ سے لے کے واپس بھی آتا ہو۔ آپ کو نگرانی رکھنا پڑے گی، معاف کیجئے گا، آپ کا ڈرائیور نہیں چلے گا، آپ خود نگرانی کریے، یا تو خود پہنچائیے یا اپنے اس لڑکی کے بھائی کے ذریعے پہنچائیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں کو اسلام جو انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے۔ حضرت عمر فاروق نے جو خدمت کر کے بتائی ہے ہمیں وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔